الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 26ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحقاف مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ عزیز حکیم کی طرف سے ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا ذکر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ان کے درمیان جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ اور خاص مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی یہاں پر اجل مسمى فرما دیا، یعنی ایک تو حق کے ساتھ، حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، زمین کو اور ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے فضول اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور ان سب کی تخلیق ایک خاص مدت تک کے لیے ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا ذکر ہے کہ جنہیں ڈرایا گیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے اعراض برتا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم جنہیں اپنا معبود بناتے ہو اور میرا شریک ٹھہراتے ہو تو یہ بتاؤ کہ کیا انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ یعنی اس کائنات میں، آسمان اور زمین میں کوئی چیز ایسی ہے کہ جو انہوں نے تخلیق کی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر تم اپنے ان معبودان باطل کو پکارو، ان کو آواز دو، تو یہ تمہاری پکار کا قیامت تک جواب نہیں دیں گے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور یہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں، دعاؤں سے غافل ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہ تو اللہ کو اونگ آتی ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ حی ہے، قیوم ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، جیسے ہم 25ویں پارے میں پڑھ کر آئے۔ تو لیکن یہ جو بت ہیں یا یہ جو معبودان باطل ہیں، یہ تو نہ تو سن سکتے ہیں، نہ ہی ان کا جواب دے سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی دعاؤں کو قبول کر سکتے ہیں۔ جادو ہے جو کچھ بھی، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی لائے ہیں یہ تو بالکل سراسر جادو ہے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے یہ گھڑ لیا ہو، یعنی قرآن مجید، تو پھر اللہ کی پکڑ سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ کی پکڑ میں جو آئے گا تو در حقیقت وہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ اس نے اللہ کے پیغام کو، اللہ کے دین اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اور پھر اسی رکوع میں ہی آخر میں اس بات کو بیان کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ رسولوں میں سے میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں، یعنی کوئی میں نے آ کر اس کا آغاز نہیں کیا، بلکہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ نبوت اور رسالت یہ شروع ہے۔ یعنی یہ اس بات کی دلیل بیان کر دی کہ اگر میں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تمہیں قرآن مجید میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی وحی مجھ پر اترتی ہے، تو یہ کوئی میں پہلا یا آخری میں نبی نہیں ہوں کہ مجھ پر وحی اتری ہے، بلکہ مجھ سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام اور رسول آئے، یہ پورا ایک سلسلہ اور تسلسل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اپنی وحی سے اور اپنے کلام سے نوازا۔ یہ بھی فرما دیا کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں نہیں جانتا کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے اور میرے ساتھ کیا ہونا ہے، اس کا بھی مجھے معلوم نہیں ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں کہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں صرف اور صرف سراسر میں صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یعنی ان کا کہنا تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ھذا سحر مبین، کہ یہ بالکل کھلا جادو ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے نذیر مبین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے اس بات کو بیان کر دیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ کہیے کہ کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ تو پھر اپنے انجام پہ ذرا نظر ڈالو۔ باقی عقلی دلائل ہوں، فطری دلائل ہوں، سب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے، اور ایسی باتوں کو بیان کر دیا کہ جن کا انکار انسان اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اور کھلے کانوں کے ساتھ کبھی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ جو قرآن مجید کو جھوٹ قرار دیتے ہیں یا افکن قدیم کہتے ہیں، یعنی پرانا جھوٹ، قدیم جھوٹ قرار دیتے ہیں، تو کیا انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی تھی، اور یہ کتاب رہنما بھی تھی اور یہ کتاب رحمت بھی تھی؟ یہ یعنی اسی سلسلہ نبوت و رسالت کا بیان یہاں پہ کر دیا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو اس پر ایمان لانے والے ہیں، چونکہ مخاطبین دو ہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ماننے والے ہیں اور ایک دوسرے وہ ہیں کہ جو نہ ماننے والے ہیں، تو یہ جو مومنین کی صفات ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو یہ ہم نے گزشتہ پارے میں بھی پڑھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو گئے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی جنتی ہیں اور یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ جزا ہے اس کی جو یہ کرتے تھے۔ اس کے بعد انسان کو اللہ پاک نے یہ وصیت اور حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ وہ احسان کرے، اور خاص طور پر ماں کی تکلیف کو یہاں پر بیان کیا۔ فرمایا کہ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور اس کے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کا ہو گیا تو اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے، یعنی میری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بن جائیں اور مجھے ان سے سکون ملے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور مسلم بندوں میں سے ہوں، میں یعنی تیرے فرما بردار بندوں میں سے ہوں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کر جاتے ہیں، اور یہ لوگ جنتی ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پہلے تو تلقین فرما دی کہ والدین کے ساتھ محبت سے، پیار سے، حسن سلوک سے پیش آئے، اور یہ بھی پھر بتا دیا کہ جب انسان بھرپور جوانی کو پہنچتا ہے اور پھر 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر انسان کے جذبات اور انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ بالکل بدل جاتی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں، 20 سال کی عمر میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے شاید اپنے والدین کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن جیسے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر خود باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے عورت، تو پھر ان کو اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر ہوتی ہے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہماری اولاد کو اس طرح بنا دے کہ ہمیں اپنی اولاد سے سکھ نصیب ہو۔ یہ مختلف جذبات انسان کے ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے انسان صرف اولاد ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، ایک وقت ہے کہ انسان خود باپ بنتا ہے یا ماں بنتی ہے، تو بالکل جذبات انسان کے دونوں حالتوں میں مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب ایک اور شخص بھی بدبخت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کا بھی نافرمان ہے اور اپنے خدا کا بھی نافرمان ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں پھر جہنم کی وعید یہ اللہ نے یہاں پر بتا دی۔ اس کے بعد قوم عاد کا پھر ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اور یہ احقاف میں تھے۔ احقاف کا ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ بلند ٹیلے، اور پہاڑ جتنے تو بلند نہیں لیکن پہاڑ سے کم بلند ٹیلے، بلند و بالا، ان کو یعنی احقاف کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جو صحرائے عرب کے جنوبی مغربی میں یہ واقع ہے، کہ جہاں پہ یہ قوم رہتی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تھا، لیکن انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی قدر نہیں کی۔ آپ کی تعلیم یہی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور مجھے ڈر ہے کہ تم پر کہیں بڑا عذاب نہ آ جائے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو کچھ بھی ہمیں کہتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہمیں ان سے چاہتے ہیں کہ ہم منہ پھیر لیں، اور کہا کہ بھئی جس کا تم وعدہ کرتے ہو وہ لے کر آؤ۔
اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اسی بات کو بیان فرمایا کہ پھر کس طرح ان پر وہ عذاب اترا، اور یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ بیان کر دی گئی، فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ، کہ ہم نے انہیں قدرت دی تھی لیکن اتنی قدرت ہم نے تمہیں نہیں دی، اور ان کے لیے سماعت تھی، بصارت تھی اور دل تھا، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدة من شيء، لیکن ان کی سماعت اور ان کی بصارت اور ان کے دلوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر تھی، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اس اپنی صلاحیت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور پھر انہوں نے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اور انبیاء کا خاص طور پر حضرت ہود علیہ السلام کا یہاں پہ ذکر ہوتا ہے کہ ان کا استہزاء کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور پھر یہ استہزاء اور یہی مذاق نے آ کر ان کو گھیر لیا، اور اس طرح پھر آگے بیان کر دیا کہ بہت سی بستیوں کو ہلاک کیا، خاص طور پر جو مکہ کے آس پاس کی بستیاں ہیں ان کو ہلاک کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کی وجہ شرک تھی، شرک اور انبیاء علیہ السلام کا استہزاء کرنا۔ اور پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم جن کا بھی ذکر کر دیا کہ انسانوں کی تو یہ حالت تھی، لیکن جنوں میں سے ایک قوم ایسی تھی کہ انہوں نے قرآن کو سنا، اور قرآن کو سننے کے بعد پھر وہ واپس اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے وہاں پر انذار کیا اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کی طرف بلایا، اور کہا کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اے لوگو، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو، وآمنوا بہ، اور اس پر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ کرے گا۔ اب ایک پوری صورت ہے 29ویں پارے میں سورۃ الجن، وہاں پر ہم جائیں گے تو انشاءاللہ پھر تفصیل کے ساتھ ہم مطالعہ کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اس بات کو بھی بیان کیا کہ جو لوگ داعی کی بات نہیں سنتے، مبلغ کی بات نہیں سنتے، تو وہ خدا کو ہرگز زج نہیں کر سکتے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی، زمین اور آسمانوں کو بنایا، یہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق بھی اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھکان میں نہیں ڈال سکی آسمانوں اور زمین کی تخلیق۔ جب آسمانوں اور زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکا سکی، تو بھلا یہ جو لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں یا داعی کی بات کو سنتے نہیں ہیں، تو یہ بھلا اللہ تعالیٰ کو کیا عاجز کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ کو زج کریں گے، کیا اللہ تعالیٰ کو یہ قابو کریں گے؟ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے کہ جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا، ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں آپ جلدی نہ کیجیے، کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جس دن یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ اور پھر بلاغن، بات ان کو پہنچا دی گئی، فَلْيُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اور نافرمانوں کے سوا اور کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ دنیا کی زندگی کو وہ صرف اور صرف کیا سمجھیں گے کہ ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے، اور یہی حالت ہماری بھی ہوتی ہے۔ اگر آج ہم 50 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 60 کے ہیں، آپ دیکھیے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاید ایک گھڑی کا وقت ہم نے گزارا ہے اس دنیا میں، یعنی بالکل خواب و خیال سب کچھ بن جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری، بہن بھائیوں کے ساتھ رہے، پھر اس کے بعد شادیاں ہوں گئی، اپنے مسائل ہو گئے، کسی نے کسی شہر میں ہجرت کر لی، کوئی باہر ملک چلا گیا، سب بکھر گئے۔ وہی بات ہو گئی جو قرآن نے کہا کہ بھئی جہاں جس کا رزق ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کہاں اس کا رزق ہے، اس کی وفات اور اس کی موت کہاں پر ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے اس بات کو سورۃ لقمان میں بیان کیا، لیکن یہاں پر جو ان کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ در حقیقت کیفیت اس حوالے سے ہے کہ یہ ان کا پچھتاوا ہوگا کہ بھئی ہم دنیا کی زندگی کے لیے ہی سب کچھ کرتے رہے، خدا کا انکار کیا، رسول کا انکار کیا، شرک ہم کرتے رہے، استہزاء تمسخر اڑاتے رہے، کیا اس مقصد کے لیے کرتے رہے تھے؟ اسی دنیا کے لیے؟ یہ دنیا تو ایسی کہ جیسے پلک جھپکتے گزر گئی، ایک گھڑی جیسی یہ دنیا تھی۔ یعنی ان کے پچھتاوے میں یہ احساس اور اضافہ کر دے گا کہ جب یہ لوگ دنیا کے بارے میں سوچیں گے تو انہیں دنیا ایسے محسوس ہوگی کہ جیسے ایک گھڑی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا فنا تھی، فنا کا نام تھا، دنیا فانی تھی، گزر جانا تھا سب کچھ۔ لیکن اب جب وہ آخرت کو دیکھیں گے تو اب ان کو پھر احساس ہوگا کہ دنیا کی تو کوئی حقیقت نہیں تھی، ہم ایسے ہی دنیا کے لیے ظلم اور شرک کرتے رہے۔
اب اس کے بعد سورت محمد ہے، یہ مدنی سورت ہے اور اس کا آغاز ہی دو گروہوں سے ہوتا ہے۔ ایک وہ گروہ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ اور دوسرا گروہ وہ ہے جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور ایمان لائے اس پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کے حال کو اللہ نے درست کر دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہی حق ہے۔ اب اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ لازم اور ضروری ہے۔ باقی زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دور کر دیا اور مسلمانوں کے حال کو ہم نے بہتر کر دیا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اس کے ساتھ ایمان اور عمل صالح ان دونوں کا ذکر کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا تو صرف ایمان کا ذکر ہوا، ایمان کے ساتھ عمل صالح یہ بھی لازم اور ضروری ہو گیا۔ قرآن پاک کے ساتھ وابستگی بہت سی مسکنسیپشنز کو دور کر دیتی ہے۔ انسان قرآن ہی پڑھتا رہے، روزانہ 1-2 رکوع تلاوت کرتا رہے، تو اسی سے ہی انسان کو جو بالیدگی اور انسان کو جو طہارت اور تطہیر فکر انسان کو نصیب ہوتی ہے، یہ سارے بت ٹوٹ جاتے ہیں جو ہمارے فرقے کے ہیں، ہماری فقہ کے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی خیالات اور گھریلو اور خاندانی جو نظریات ہمیں ملتے ہیں ورثہ میں، وہ تمام بت ٹوٹ جاتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے سے اور قرآن کے تعلق سے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ کے حوالے سے اس بات کو بیان کر دیا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو تم گرفتار کرتے ہو، تمہارے قیدی بنتے ہیں، ان کے لیے اب 2 ہی راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تم فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اب فدیہ کی 2-3 صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ مالی معاوضہ لے لو، یا دوسری صورت یہ بن جاتی ہے کہ اس کے عوض کوئی ان سے خدمت خاص لے لو، اور تیسری یہ بن جاتی ہے کہ تبادلے میں آزاد کر دو، یعنی وہ تمہارے قیدیوں کو آزاد کر دیں، تم ان کے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر یہی طریقہ اختیار فرمایا تھا، یا تو جو مالی معاوضہ دے سکا ٹھیک، نہیں تو فرمایا کہ بھئی 10 بچوں کو، ہمارے مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھاؤ، تعلیم دو مدینے کے رہنے والوں کو، تو وہ جو 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا تم سکھاؤ گے وہی تمہارا فدیہ بن جائے گا، تمہاری آزادی کا وہ معاوضہ بن جائے گا۔ تو تعلیم کی اہمیت بھی آپ دیکھ لیجئے، اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا تو پھر آزادی ہی آزادی، یعنی یہ نہیں ہے کہ اب تم ان کو قید کر کے اپنے پاس رکھو۔ سورۃ النور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کر دیا کہ جو تمہارے پاس مکاتبت کے لیے آتے ہیں تو تم ان کو ہر صورت میں آزاد کرو، قیمت لے لو اور اس کے بدلے میں ان کو تم آزاد کر دو۔ یہ سورت محمد میں اس بات کو واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ باقی قرآن نے جو بیان کیا ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ اب امت کیا کرتی رہی، مسلمانوں کی تاریخ کیا رہی، سلاطین کی تاریخ کیا ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس کی توجیہ کرنا، اس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن پاک میں جو احکام بیان کیے ہیں تو مسلمانوں نے اس پر عمل کیا تو اچھی بات ہے، فبہا، اور خوبصورت بات ہے کہ اگر اس پر عمل ہوا، اگر نہیں ہوا تو مسلمان ہمارے لیے حجت نہیں ہے، نہ سلاطین نہ بادشاہ حجت ہیں، ہمارے لیے اللہ کا کلام حجت ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی دشمنوں سے نپٹ سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تمہیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے، یعنی ایک دوسرے کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزماتا ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے اعمال ہرگز ضائع نہیں ہوں گے۔ سَيَهْدِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی کرے گا، وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، ان کے حال کو اللہ تعالیٰ درست کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کر چکا ہے، اس جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل کر دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ بھئی کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ یہ دیکھیں ذرا، جن لوگوں نے انکار کیا تھا ان کا انجام کیا ہوا تھا۔ دمر اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ کر رکھ دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا،
اور پھر ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان کا تو مولا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت میں داخل کرنے کی بات کی، اور پھر باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب یہ جو مثال ہے جنت کی یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ متقین سے جنت کا جو وعدہ کیا گیا وہ جنت کیسی؟ فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس میں صاف پانی ہے، غیر آسن یعنی باسی پانی، بدبودار پانی نہیں ہے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی ایسے دودھ کی جس کے مزے میں ذرا فرق نہیں آیا ہوگا، جس کے ذائقے میں۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسی نہریں بہہ رہی ہوں گی کہ ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفیٰ، اور اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوں گی۔ ولہم فیہا من کل ثمرات، اور پھر اس میں ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی وہاں پر۔ کمن ہوا خالد فی النار، اور کیا وہ شخص کہ جس کے حصے میں یہ جنت آنے والی ہے، یعنی جس کو یہ جنت ملے گی، یہ ان لوگوں کتنے ہو سکتا ہے جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو مثال کے ذریعے سے سمجھا دیا، اور پھر اس کے بعد اس کے مقابل وہ شخص کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کا انکار کرنے والا ہے اور کفر کی راہ کو اختیار کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کیا بیتے گی اس کو مختصر انداز میں یہاں پر بیان کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی حالت کیا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہ کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو بڑے کان لگا کر ایسے لگتا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سن رہے ہیں۔ حتیٰ اذا خرجوا من عندک، جب آپ سے یہ نکل کر مجلس سے اٹھ کر جاتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم، اور پھر یہ کہتے ہیں انہیں جنہیں کتاب کا علم دیا گیا، ماذا قال آنفا، کہ یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا، یہ نعوذ باللہ کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے۔ یعنی استہزاء کا انداز کہہ لیجئے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجلس میں بیٹھے دماغ ذہن کسی اور طرف چل رہا ہے، منفی صورت میں چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف چل رہا ہے، اور باہر آ کر بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں ہم نے سنا، ہمیں پتہ ہی نہیں، بتاؤ بھلا یہ کیا کہہ رہے تھے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، واتبعوا اہواءہم، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اب ان آیات کو ہی آپ سمجھیے اور ان کو کوٹ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس بات کو بیان کر دیا کہ یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے آیت نمبر 17 ہے سورۃ محمد کی کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ یعنی ایک فقط ہے ہدایت کو لینا، اور ایک ہے پھر اس ہدایت میں مزید ترقی کرنا، آگے بڑھنا، تقویٰ کے ذریعے سے، خدمت خلق کے ذریعے سے، حقوق العباد کے ذریعے سے، خدا کی خشیت اور خوف کے ذریعے سے پھر اور آگے بڑھتے چلے جانا۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ در حقیقت توفیق ہے، یعنی ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ دولت ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، لیکن اس سے آگے ہمیں بڑھنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ ہم فقط یہاں پر نہ بیٹھے رہیں۔ ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے یا ایک وہ عالم دین ہوتا ہے جو ڈگری لے لیتا ہے، اس کے پاس سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے۔ ایک وہ عالم دین ہوتا ہے کہ پھر وہ علم کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، پھر وہ دن رات قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، وہ پھر مطالعہ کرے گا، اسلامی قانون کو پڑھے گا، دن رات اسی میں گزارے گا۔ تو یہ در حقیقت وہ چیز ہے کہ ہدایت کے بعد پھر مزید ہدایت ہوتی ہے۔ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، ڈگری میڈیکل کی لے لیتا ہے، فیملی فزیشین ہوتا ہے اور وہ بیٹھا اپنا کلینک چلا رہا ہے۔ ایک وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جو مزید پھر اپنی اس میڈیکل کے شعبے میں ترقی کرتا ہے اور مطالعہ کرتا ہے اور تحقیق کرتا ہے اور امتحانات دیتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا اور مومن کا ہونا چاہیے کہ ہم مومن تو ہو گئے، اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی، لیکن اب ہمیں اس ہدایت میں مزید آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں اپنے آپ کو لے کر جانا چاہیے، اور اس قرب کی کوئی حد نہیں ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجئے
کہ بے شک نہیں معبود مگر اللہ، واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور کے لیے بھی اللہ سے آپ استغفار کیجیے، وللمؤمنین والمؤمنات، مومنین کے لیے بھی مومنات کے لیے بھی، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آپ کی سرگرمی ہے، تقلب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کو، ومثواکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ٹھکانوں سے بھی اللہ واقف ہے۔ لیکن اب ایمان والوں کی صورتحال جنگ میں مختلف ہوتی ہے۔ جب مومن جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تو وہ دل و جان سے لڑتا ہے، اپنے مال کو قربان کرتا ہے، لیکن جو یہ منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا رویہ بڑا مختلف ہوتا ہے۔ قرآن پاک نے کہا کہ تو نے دیکھا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علی من الموت، کہ یہ آپ کو دیکھتے ہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے ان پر موت چھائی ہوتی ہے، جیسے غشی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حالت ان کی ہوتی ہے کہ جب ان کو جہاد کے لیے، جب ان کو جنگ کے لیے کہا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جو مطلوب ہے وہ طاعت ہے اور قول معروف تم سے مطلوب ہے، اطاعت کرو اور اچھی بات کیا کرو، یہ تم سے مطلوب ہے۔ لمبے لمبے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرنے کے بجائے بس یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت، اور اپنے منہ سے جب بھی کوئی بات نکالو تو اچھی بات نکالا کرو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے انسانوں سے یہ فرمایا، یعنی یہ خطاب قیامت تک سب انسانوں سے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ یا تو تالے پڑ جانے کی وجہ سے انسان غور و فکر کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو دل کھولتا ہے انسان کا اور یہ نعمت عطا کرتا ہے تو پھر انسان تدبر اور تفکر کی طرف آتا ہے۔ وہ کافر کے جو اس بڑی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کی موت کا وقت آئے گا تو اللہ کے جو فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، یہ بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دلوں کی مرض ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ فرمایا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کے کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ جو ان کے اندر کھوٹ ہے، کمزوریاں ہیں، ہم چاہیں تو انہیں تم کو آنکھوں سے دکھا دیں اور ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان لو، مگر ان کے انداز کلام سے تو تم جان ہی لو گے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے خوب واقف ہے۔ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کو پرکھیں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور تم میں ثابت قدم کون ہے۔ اب یہ جو فرمایا کہ انداز کلام سے تم ان کو پہچانو گے، تو انداز کلام سے مراد یہی ہے، یعنی انداز کلام سے کہ جب آئیں گے تو بڑی بڑی باتیں چھوڑیں گے، بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے دعوے کریں گے، جب عمل کی نوبت آئے گی تو پھر بالکل زیرو، صفر ہو جائیں گے۔ اور یہ فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اطاعت، اس کے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرتا، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اور یہاں پر مال کے خرچ کرنے کی جب ترغیب دی تو ایمان والوں نے تو آگے بڑھ کر خرچ کیا، لیکن جو منافقین کا رویہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ دیکھو تم لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس پر تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، حالانکہ جو بخل کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ سے ہی بخل کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے، اللہ تو غنی ہے، تم ہی اس کے محتاج ہو۔ اور آخری آیت میں فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، فرمایا اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا اور وہ قوم تم جیسی نہیں ہوگی۔ یہاں پر سورۃ محمد کا اختتام ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا، اور عملی طور پر بھی ہم نے انسانی تاریخ میں دیکھ لیا کہ ایک قوم کے آنے کے بعد دوسری قوم آ گئی۔ قوم یہود، اہل کتاب اگر معزول کر دیے گئے تو صحابہ کو ان کی جگہ لے آیا گیا، وہ آ گئے، صحابہ آ گئے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح معزول قومیں ہوتی رہیں۔ آج مسلمان اگر اخلاق میں، دین کے معاملے میں اور علم کی دنیا میں اگر مسلمان زوال پذیر ہوئے تو اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آیا۔ تو دنیا میں عروج اور دنیا میں ترقی اور حاکمیت اور غلبہ یہ اللہ تعالیٰ کے قانون اور اصول کے مطابق ہی قوموں کو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب سورۃ الفتح مدنی صورت ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، یہ 6 ہجری کے بعد یہ صورت نازل ہوتی ہے، یعنی صلح حدیبیہ کے بعد۔
اس کا آغاز ہوتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کھلی فتح عطا کر دی، کھلی فتح عطا کر دی۔ اب یہ کیوں فرمایا ہے؟ ایک لحاظ سے یہ مسلمانوں کے لیے خوشخبری تھی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان پریشان تھے اور ان کو عمرے سے بھی روک دیا گیا تھا، اور جو شرائط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی تھی ان میں ظاہری طور پر ایسے لگتا تھا کہ جیسے کفار کا اس میں فائدہ ہے، لیکن وہ فائدہ وقتی ثابت ہوا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی میں سے ہی فتح مبین پیدا فرما دی۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو مسلمانوں کو دی گئی۔ فرمایا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کو معاف کر دے یا درگزر کر دے کہ آپ کی اگلی پچھلی ہر کوتاہی سے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ اپنی نعمت کو تمام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطً مُسْتَقِيمًا، اور پھر آپ کو سیدھا راستہ اس پہ اللہ تعالیٰ چلائے اور دکھائے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط قسم کی نصرت، زبردست نصرت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے۔ اب مومنین پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ کو نازل کیا مومنین کے دلوں میں، تاکہ ان کا ایمان بڑھے، ایمان کے بعد اور ایمان اس میں اضافہ ہو، اور پھر منافقین اور مشرکین کی سزاؤں کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا، اور یہاں پر مومنین اور مومنات دونوں کے لیے فرمایا کہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر بھی فرماتا ہے، اور منافقین، منافقات، مشرکین، مشرکات، ان سب کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب کیا، ان پر لعنت کی، اور ان کے لیے جہنم کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ شاہد، مبشر، نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ تم لوگ اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور پھر آپ کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اور پھر صبح و شام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 10 میں بیعت علی الموت کا ذکر آتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے نمائندہ بنا کر صلح حدیبیہ کے وقت اس سے پہلے آپ کو بھیجا مکۃ المکرمہ میں کہ وہاں پر جا کر ڈائیلاگ کریں، بات کریں، جو معاملات ہوں۔ اب دیکھیے کہ کفار نے کہا عثمان تم آئے ہو تو تم عمرہ کر لو، یہاں پر طواف کر لو، سعی کر لو، عمرہ کر لو۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں اکیلا نہیں کر سکتا، اگر میں عمرہ کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آ کر کروں گا۔ اب یہ خبر پھیل گئی، افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو رسول اللہ نے پھر اپنے صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت کہلاتی ہے بیعت علی الموت، موت پر، کہ بھئی ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیں گے، ہم جائیں گے مکہ میں۔ تو پھر بعد میں جب اس بات کا پتہ چلا، یہ رسول اللہ نے پھر بیعت کی، اور پھر ایک ہاتھ اپنا نیچے رکھا، ایک اوپر رکھ کر اپنے فرمایا کہ عثمان غنی کی طرف سے بھی یہ بیعت ہو گئی۔ اس کے بعد یعنی اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، بات اور واضح ہو جائے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ عنہ قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ عہد بہت اہم چیز ہے، خاص طور پر اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ گزشتہ اقوام کو جو مار پڑی، ان پہ عذاب اترا، یہ در حقیقت اسی کی وجہ سے تھا کہ اللہ سے عہد کرنے کے بعد پھر اس عہد کو پورا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ پھر اعراب کے جو بدو لوگ ہیں ان کے بہانے بیان کیے جا رہے ہیں، جو منافق ہیں یا ایمان میں کمزور ہیں، صحیح طریقے سے وہ جو ایمان نہیں لائے، اوپر سے ایمان لائے ہیں۔ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، مغفرت کی بات کرتے ہیں، معذرتیں اپنی پیش کرتے ہیں، اور پھر ان کی صورت یہ حال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب جا رہے ہیں نا مسلمان، عمرے پہ جا رہے ہیں یا جہاد پر یا جنگ پہ جا رہے ہیں، انہوں نے کون سا واپس آنا ہے؟ جس قوم سے یہ ٹکر لے رہے ہیں، یہ ان سے طاقت میں، تعداد میں اور ہر لحاظ سے قوت میں بڑھ کر ہیں، تو انہوں نے کب بچ کر واپس آنا ہے؟ انہوں نے ان کو ملیا میٹ ہی کر دینا ہے، خیال ان کا یہ ہوتا تھا۔ اور جب دیکھتے تھے مال غنیمت ہے تو پھر کہتے تھے کہ اب ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ، ہمیں ساتھ لے کر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات میں ان کے اس حالت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، اور پھر استثناء بھی کر دیا کہ جو لوگ نابینا ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، تو ان کو تو چھوٹ حاصل ہے، لیکن یہ اچھے بھلے مشٹنڈے اور صحت مند لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بہانے بنا کر گھر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اس کے بعد بیعت رضوان ہے۔
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی تھی، اور یہی بیعت ہے کہ جس کے بدلے میں اللہ نے فرمایا کہ فتح اور مال غنیمت مسلمانوں کو عطا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کفار کا ذکر کہ یہ وہ جو کفار ہیں کہ جو مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکتے ہیں، قربانی کے جانور سے روکتے ہیں، مسلمانوں کو پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تسلی دی گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ سے پہلے، یعنی جب آپ عمرے کے لیے نکلے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ ہم عمرہ کریں گے، لیکن آپ نے سال کا تعین نہیں بیان کیا تھا۔ مسلمانوں نے، صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہی سال ہے کہ ہمیں اب عمرہ کی یہ سعادت ہمیں نصیب ہوگی، تو مسلمان اس حوالے سے پریشان ہوئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو فتح، مال غنیمت اور اس بات کا وعدہ فرمایا کہ بھئی ضرور تم جاؤ گے اور تم عمرہ کرو گے، حج کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی اور کامرانی عطا کرے گا۔ اس کے بعد جو آخری رکوع ہے، اس کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق، فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا، یعنی وہ خواب سچا ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم، انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے، یعنی دونوں صورتیں، یا تو منڈوا لو یا ترشوا لو، لا تخافون، اور تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا۔ فعلم ما لم تعلموا، وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے، فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اس لیے کہ وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا کی، یعنی اس کے بعد پھر فتح خیبر ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہاں پر مال غنیمت بھی آپ کو عطا کیا۔ اب یقینی بات یہاں پر بیان کر دیا آیت نمبر 28 میں، فرمایا وہی خدا ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس دین کو، یعنی اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، وکفا باللہ شہیدہ، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، پس تم دیکھو گے انہیں رکوع سجود میں اور اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کے طلب میں یہ مشغول پاؤ گے تم ان کو، اور سجدوں کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے یہ الگ پہچانے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر سجدوں کے اثرات سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ محراب بنے ہوئے ہیں، چہروں پر سجدوں کے اثرات سے مراد یہ کہ سجدہ کیا ہے، خود سپردگی کی علامت ہے، عجز و انکساری کی علامت ہے، تذلل کی علامت ہے، خشوع خضوع کی علامت ہے۔ یہ تذلل، یہ خشوع خضوع، یہ تضرع ان کی شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے لوگ ہیں۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور پھر ان کا جو اجر ہے اور جو ان کا صلہ ہے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر بیان کر دیا کہ یہ ہے ان کی صفت کہ جو تورات میں اور انجیل میں بیان کر دی۔ پھر ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے ساتھ دی ہے کہ جسے کسان سینچتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرتا ہے۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ جو زراع ہیں، کسان ہیں، کاشتکار ہیں، ان کے دل تو خوش ہوتے ہیں اپنی فصلوں کو دیکھ کر، لیکن جو کفار ہیں یہ جل بھنتے ہیں، ان کا برا حال ہو جاتا ہے دیکھ کر۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے وعدہ کیا ایمان والوں سے اور اچھے کام کرنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت دے گا اور اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ دیکھیے اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے رسول کے صحابہ سے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قرآن یہ تعارف کرواتا ہے ان کا۔ باقی پھر جب ہم قرآن کو چھوڑتے ہیں تو پھر اس کے بعد جب ہم تاریخ میں جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر ہمارے ہاں کس طرح تفرقے ہوتے ہیں اور کس طرح فرقے بنتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک کس طرح پھر صحابہ کی گستاخی بھی کی جاتی ہے۔ کن بنیادوں پر؟ وہی واقعات، تاریخی باتیں، انہی کی بنیاد پر پھر صحابہ کی، صحابیات کی، ازواج کی پھر اختلافات کیے جاتے ہیں، پھر توہین کی جاتی ہے، پھر تبصرے کیے جاتے ہیں، تجزیے کیے جاتے ہیں، اور پھر بڑی بڑی بحثیں اور مناظرے ان پر کیے جاتے ہیں۔
نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن پاک جو بیان کر دیتا ہے صحابہ کرام کی شان، ان کی عظمت کو، کیا خدا کو پتہ نہیں تھا کہ جن باتوں پہ تم الجھ رہے ہو خدا ان باتوں کو بیان کر دیتا؟ جو بحث مباحثے تم کر رہے ہو، جو نعوذ باللہ تم اہانت اور توہین کر رہے ہو، تو یہ باتیں کیا خدا کو پتہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ کہ میرے رسول کے صحابہ آنے والے وقت میں یہ کام کریں گے جن کا تمہیں تو علم ہو گیا، خدا نے کہیں پر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ خدا نے تو ان کے صدق کو، ان کی سچائی کو، ان کے ایمان کو اور ان کی قربانیوں کو، ان کے ایثار کو، ان کی سخاوت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال اور جان کو پیش کرنے کو قرآن پاک نے بیان کیا اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت قرار دیا۔ قرآن پاک تو یہ باتیں بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جڑنے سے فرقوں کی اپنی موت خود واقع ہو جاتی ہے۔ جو ہم نے آج اپنے آپ کو مختلف حوالوں سے تقسیم کر رکھا ہے، قرآن پاک کو پڑھا جائے، قرآن سے تعلق قائم ہو، تو خود بخود ان سب تفرقوں کی اور تقسیمات کی خود بخود موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے، مدنی صورت ہے۔ اب جیسے میں نے ایک دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کا پیکر تھے۔ آپ کبھی بھی صحابہ سے اپنی خدمت یا اپنا ادب یا تعظیم اس کا تقاضا آپ صحابہ سے کبھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے پھر صحابہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام کیسے کرنا چاہیے، وہ پھر سورۃ الحجرات کے پہلے رکوع میں اس کو بیان کر دیا۔ پہلی بات بیان کی کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھا کرو، یعنی جتنا جو حکم تمہیں دیا جائے اس کی پیروی کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ فرمایا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا بھی نہ کرو، اور پھر اس طرح بات نہ کرو کہ جیسے تم آپس میں کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ اور فرمایا کہ جو رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے۔ اور اس لیے آج بھی یہ حکم باقی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب بھی ہمیں حاضری نصیب ہو، ہم جائیں تو ہم اپنی آوازوں کو پست رکھیں اور ادب کا ہم پورا خیال رکھیں۔ یہ اس کا تقاضا آج بھی قرآن جو یہ بیان کرتا ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ تقاضا ہے کہ جس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور پھر ایک بدوؤں کی جماعت، انہوں نے آنا، آواز دینا، اونچی آواز سے بلانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے اور آپ کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 باتیں بیان کی ہیں، اور یہ 9 باتیں وہ ہیں کہ یہ لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے اور لکھوا کر اپنے گھر میں لگائیے اور جگہ جگہ اس کو تقسیم کیجئے۔ جس طرح غلط باتوں کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا، اس کو پروپیگیٹ کیجئے، اس کو لوگوں میں پھیلائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتا ہے؟ ایک بات تو اللہ پاک یہ فرماتا ہے، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لاتا ہے، اب یہاں پر فاسق فرما دیا، یعنی اندازہ کیجئے کہ جو خبر لانے والا ہے اللہ پہلے خبردار کر دیتا ہے کہ اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، یہ جو تمہارے پاس دوسروں کی خبریں اٹھا کر لا رہا ہے نا، تو ذرا یہ دیکھ لو کہ یہ جو لا رہا ہے کہ یہ واقعی یہ بات اس قابل ہے کہ اس کو قبول کیا جائے۔ تو فرمایا فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم پر جا پڑو، یعنی کسی قوم کو تکلیف دو، پھر بعد میں تمہیں ندامت ہو کہ یار یہ تم کیا غلطی کر بیٹھے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری بات فرمائی کہ صلح کرایا کرو، یعنی کوشش اس بات کی کیا کرو کہ مسلمانوں کے جو 2 گروہ، 2 جماعتیں، 2 فرقے بن جاتے ہیں، ان میں اختلاف ہوتا ہے تو وہاں پر صلح کا کام کیا کرو۔ لیکن ہمارے ہاں تو اب کہا جاتا ہے کہ جی یہ غیر جانبدار ہے، یہ نیوٹرل ہو گیا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب مومنوں میں ایسی صورت پیدا ہو تو ہمیشہ آگ کو بجھانے کی کوشش کیا کرو، مزید آگ کو بھڑکایا نہ کرو۔ اس کے بعد جو تیسری بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی، فرمایا کہ وقسطوا، اور انصاف سے کام لیا کرو۔ جب ایسی صورت ہو، 2 گروہ ہوں، بے شک ایک گروہ آپ کی جماعت کا ہے یا آپ کا ہم خیال ہے، ہم نظریہ ہے، یہ نہ ہو کہ جب اختلاف دونوں میں ہو تو تم اپنے گروہ کی طرفداری شروع کر دو، اپنے فرقے کی مسلک کی طرفداری شروع کر دو، نہیں، انصاف سے بات کیا کرو۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر اس سے آگے یہ فرمایا کہ مذاق مت اڑایا کرو، تمسخر نہ کیا کرو اے ایمان والو، کہ اور عورتوں سے بھی خاص طور پر یہاں ذکر کر دیا، حالانکہ ایمان والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں، لیکن عورتوں کا خاص طور پر ذکر کر دیا کہ جن کا تم مذاق اڑاتے ہو ممکن ہے وہ تم سے بہتر ہو، لیکن آج تو الامان والحفیظ اتنا تمسخر ہے، آپ چلے جائیے سوشل میڈیا پر،
ٹیلی ویژن پہ چلے جائیے، چینلز کو آپ دیکھیے کہ اب تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارا مختلف جو قومی رویے ہیں ان میں سے ایک قومی رویہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے تان سے بات کرنی ہے، تن سے بات کرنی ہے، تمسخر سے بات کرنی ہے، نارمل انداز میں، اچھے انداز میں ہم نے بات کرنی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور ایک دوسرے کی بے عزتی بھی نہ کیا کرو، جو تمہارے دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، جاننے والے ہیں، کسی کی بھی بے عزتی نہ کیا کرو۔ اور یہ بھی فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے القاب بھی ایک دوسرے کے نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کے برے القاب، برے نام بھی ایک دوسرے کو نہ دیا کرو۔ جیسے آج ہمارے ہاں ایک عمومی رویہ بن گیا کہ اور ہم اپنی طرف سے بڑا سمجھتے ہیں کہ جب ہم حق پرست ہیں اور ہم باطل کو لتاڑ رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، حالانکہ ہم اپنے مسلمان اور اپنے مومن بھائی کو ہی نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اس کے نام بگاڑ رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ اسلامی نام ہوتے ہیں، ان میں اللہ کی صفات ہوتی ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم آتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے نام کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ ایمان والو برے گمان سے بچا کرو، برے گمان سے بچا کرو، یعنی کوشش اسی بات کی ہونی چاہیے، کوشش نہیں بلکہ کریکٹر پر حاوی یہی بات ہو کہ آپ اچھا ہی گمان رکھو، اور اگر یقینی بات ہوتی ہے تو پھر یقینی بات کو تو انسان مانتا ہی مانتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی برا کام کر رہا ہے تو اب اس سے بڑھ کر اور کیا، پھر آپ برا گمان تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس بری بات کو، برے کام کو ڈھنڈورا پیٹنا اور لوگوں کو بتانا یہ کوئی ہم پر فرض نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، اور ٹوہ میں بھی نہ لگا کرو، تجسس مت کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرمایا، یہ تقریباً کوئی 9 احکام بنتے ہیں جو ہماری معاشرتی، ہماری سماجی اور ہماری سیاسی اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے یہ 9 باتیں ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق کی تعلیم ہے اس کو بھی یاد رکھیے، اس کو اپنی شخصیت پر غالب کیجئے، حاوی کیجئے۔ کبھی بھی یہ جو سیاسی تعلق ہے، تعصب ہے، کبھی اس کو غالب نہ ہونے دیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول کا خوف اپنے اندر رکھیے کہ آپ جن کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، کل انہوں نے آپ کے انہی گناہوں سے بیزاری کا اعلان کر دینا ہے۔ آپ کے لیڈر، رہنما، کسی نے بھی آپ کے کام نہیں آنا۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے خود اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اپنی زبان کا جواب دینا ہے۔ یہ خوف اپنے اوپر، یہ احتساب اپنے اوپر غالب کیجئے، پھر ہی معاشرہ سنورے گا، ورنہ آج ہم جس حال کو پہنچ چکے ہیں اور جسے ہم پولرائزیشن ہم کہتے ہیں، وہ اتنی ہمارے معاشرے میں ہو چکی ہے کہ جگہ جگہ پر تقسیم ہے، گھروں میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور گھروں میں بہن بھائیوں کے آپس میں ہیں، رشتہ داروں کے آپس میں ہیں، اور اس حد تک اختلاف ہے کہ ایک دوسرے سے بول چال بند ہے، خوشی غمی میں آنا جانا نہیں ہے، صرف سیاسی بنیاد پر یا فرقے اور مذہب کی بنیاد پر ہے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ ہم تب بچ سکتے ہیں کہ جب ہم اخلاق کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور ان 9 باتوں کو اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ پاک نے انسان سے خطاب کیا، فرمایا کہ مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ جو شعوب اور قبائل ہم نے تمہارے بنائے ہیں، قومیں اور برادریاں وغیرہ، یہ اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اور تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اب یہ جو متقی پرہیزگار ہے یہ ایک سماجی صفت ہے، اجتماعی صفت ہے، معاشرتی صفت ہے، یہ کوئی شخص بھی ہو اس کو اپنے اندر یہ پیدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا یہاں پر اسلام اور ایمان کے فرق کو واضح کر دیا۔ آپ کہتے ہیں، بدو کہتے ہیں کہ جب ایمان لائے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ اسلمنا، ہم مسلمان ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ہاں، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تب مومن کہلانے کے حقدار ہوگے۔ ہاں، مسلمان کہنے سے انسان مسلم معاشرے کا فرد تو بن جاتا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں جی یہ مبادیات دین ہے، میں ان کو مانتا ہوں، اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، تو مسلم تو کہلائے گا، وہ مسلم معاشرے کا فرد ہو جائے گا۔ لیکن جہاں تک ایمان کا معاملہ ہے، اس پر انسان کو محنت کرنی چاہیے، مسلمان کو۔ تو ہمیں بھی اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ ہم صرف مسلم ہیں یا واقعی مومن بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول
کہ احکام کی پیروی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. یہ 9 باتیں جو سورۃ الحجرات میں بیان کی گئی، کیا ان کو ہم اپنی شخصیات میں پیدا بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا، کیونکہ وہ جو جہلاء تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے اللہ پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے احسان کیا کہ ہم مسلمان ہو گئے. فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے احسان کو مت جتاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ یہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کی راہ دکھائی اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور جو تم کرتے ہو اسے وہ دیکھنے والا ہے. یہ سورۃ الحجرات ہے. تو سورۃ الحجرات اپنے بچوں کو پڑھائیے، جیسے میں سورۃ لقمان کہتا ہوں اور سورۃ یوسف کا کہتا ہوں، اسی طرح سورۃ الحجرات کا بھی ضرور اپنے بچوں کو مطالعہ کروائیے. اس لیے کہ سورۃ الحجرات در حقیقت 2 چیزوں کا مرکب ہے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہماری وابستگی، وارفتگی، ہمارا تمسک، ہمارا جڑنا، ہمارا تعلق، یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. آپ نے ہمیں اللہ کا پیغام دیا، اللہ کا دین ہم تک پہنچایا. آپ ہمارے محسن اعظم ہیں، بڑے محسن ہیں، محسن انسانیت ہیں. ہم بھی گمراہیوں میں، دلالت میں بھٹکتے رہتے اگر ہم تک دین نہ پہنچا ہوتا. تو دین ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. آپ سے تعلق بہت ضروری ہے. اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ اللہ کی بات کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے اس تعلق کا اظہار اس طریقے سے ممکن ہے کہ ان کے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے واقف ہے. میں کسی پر کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا اور نہ کہتا ہوں میں، لیکن ہمیں ضرور اس بات کی خبر لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جہاں پر محبت کی بات کی ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے مومنوں کو کہ آبا کی، ابنا کی، عشیر اور یہ سب کچھ تجارت، تخشون کسادہ و مساکن، سب کا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پہ یہ ساری محبتیں غالب آئیں گی تو پھر انتظار کرو اللہ کے حکم کا. تو اس لیے ہمیں اس بارے میں خبردار رہنا چاہیے. اور یہ جو میں نے عہد کی بات کی ہے، یہ عہد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست پر، آپ کے ہاتھ پر اور اللہ کے ساتھ ہم نے یہ عہد کیا ہوا ہے. اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور رسول کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح اللہ کے ساتھ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اللہ کے ساتھ ہوا ابراہیم کے ساتھ ہوا، تو اسی طرح اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا عہد ہے اطاعت کا، بندگی کا. تو ہمیں یہ تعلق نبھانا چاہیے. اب اس کے بعد سورۃ قاف ہے، مکی سورت ہے. اس سورت کو ضرور میں آپ سے کہوں گا کہ اس کا مطالعہ آپ آج کی نشست میں بیٹھ کر اپنے گھر میں ضرور کیجیے. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ پوری تعلیم کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہم پہلے پڑھ کر آئے بڑی بڑی آیات کی صورت میں اور بڑی بڑی صورتوں کی صورت میں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارا پیغام اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورۃ قاف میں مختصر آیتوں میں بیان کر دیا. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول بحیثیت نذیر بنا کے بھیجا، یعنی ڈرانے والا، انذار کے لیے بھیجا. تو یہ لوگ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اٹھنا قیامت کے دن اس پر بھی تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ذالک رجم بعید، کہ یہ تو عقلی طور پر یہ تو بعید ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں قیامت کے دن پھر اٹھایا جائے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، فرمایا کہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے. کمال ہو گئی بات کہ ہمارے جسم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ جو بھی زمین کھاتی ہے نا ان کے جسم کو، اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے. وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب ہے کہ سب چیزیں، ہر چیز اس کے اندر اللہ پاک نے بیان کر دی. اور یہ بھی فرما دیا کہ آسمان کی تخلیق اور پھر اس آسمان کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مزین کیا اس کو دیکھو. اور پھر فرمایا کہ وما لها من فروج، اور اس میں کوئی بھی رخنہ نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. آسمان کو ذرا دیکھو. والارض مددناها، فرمایا کہ زمین کو ہم نے پھر بچھایا اور پھر پہاڑ بھی اس پر جما دیے اور پھر خوش منظر قسم کے نباتات وہ بھی ہم نے اگا دیے. فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، اور یہ سب کچھ جو ہے یہ آنکھیں کھولنے والی ہیں اور سبق دینے والی ہیں.
ہر اس بندے کے لیے جو حق کی طرف رجوع کرنے والا. یہ اللہ نے بیان کر دیا کہ رجوع کرنے والا ہو. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو بھیجا اور پھر باغ اللہ تعالیٰ نے بنائے اور پھر اس کے علاوہ غلے ہیں اور بلند کھجور کے درخت ہیں. یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیے. مردہ زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا. رزق للعباد، اور یہ پھر بندوں کے لیے سارا رزق ہے. اب اس کے بعد قوم نوح کا اور اصحاب الرس کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم فرعون کا، قوم لوط کا، اصحاب الایکہ کا، قوم تبع کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کیا کہ انہوں نے جھٹلایا اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب اترا. اور پھر فرما دیا کہ افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید. فرمایا کیا پہلی بار کے تخلیق سے ہم عاجز تھے؟ جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تو کیا ہم عاجز تھے کہ ہم پیدا نہ کر سکے؟ تمہیں پیدا تو کیا ہم نے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی جب پہلی بار تمہیں تخلیق کر لیا تو دوسری بار تخلیق کرنے میں تم کیوں شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اب اس کے بعد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ جو اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسے ہیں ان کو بھی ہم جانتے ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. شاہ رگ ہے نا، اس سے بھی فرمایا کہ ہم زیادہ قریب ہیں. اب اس کے بعد فرمایا کہ انسان جب قبر سے اٹھے گا تو اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے. ایک فرشتہ تو اس کو لے کر چلے گا، چلو بھائی. دوسرا فرشتہ اس کے پاس رجسٹر ہوگا. یہ دو فرشتے انسان کے ساتھ ساتھ ہوں گے. اور یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں کوئی فرار کا راستہ اختیار کر لے گا، ادھر سے ادھر بھاگ جائے گا، چھپ جائے گا. نہیں، دو فرشتے ساتھ ساتھ ہوں گے. چلو بھائی اب اللہ کی بارگاہ میں. ایک تو ہانکے گا، ساتھ لے کر چلے گا، اور دوسرا جو انسا ہے وہ اس کے ہاتھ میں، اس کے بغل میں رجسٹر ہوگا. چلو بھائی اب اپنے یہ تمہارا جو اعمال نامہ ہے یہ میرے پاس ہے اور اب اللہ کی بارگاہ میں چلو. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اور یہ فرما دیا کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا کہ جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایکٹیو قسم کا نگران موجود ہوتا ہے. ایک ایکٹیو قسم کا اللہ پاک نے فرمایا کہ نگران موجود ہوتا ہے کہ جو سب کچھ لکھ رہا ہے جو انسان بولتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اور یہ فرما دیا کہ موت کی بے ہوشی سچ مچ آ کر رہے گی. موت کی بے ہوشی سچ مچ آ کر رہے گی. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو سکرات موت ہے، موت کی بے ہوشی یا جو جان کنی کا جو وقت ہے جب جان نکلتی ہے انسان کے جسم سے، وہیں سے ہی انسان پر حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. اسے معلوم ہو جائے گا بس میں اب پکڑا گیا، اب میرا اختیار، میرا ارادہ، میری قوت، طاقت، میری دنیا، میرا سب کچھ اب چلا گیا. اب اگلی منزل اب میری شروع ہو گئی. اس کو وہیں سے ہی احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اس کی جان کو، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اب جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اور فرمایا کہ جو پردے ڈلے ہوئے تھے نا، اب وہ پردے آنکھوں سے اٹھ جائیں گے. اور فرمایا کہ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، پھر اس دن جب پردے اٹھیں گے تو نظر انسان کی بڑی تیز ہو جائے گی. اب اسے سب کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا. وَقَالَ قَرِينُهُ هَٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے. اور القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم دیا گیا تو پھینک دو جہنم میں ہر ناشکر کافر کو کہ یہ حق سے اناد رکھتا تھا، خیر سے روکنے والا تھا، حج سے تجاوز کرنے والا تھا، شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا. ڈال دو اسے سخت عذاب میں. اور اس کے ساتھی نے عرض کیا اے خدا، یا عرض کرے گا کہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی پھر وہی مکالمہ اور وہی بیزاری کا اظہار. اور جواب میں اللہ پاک فرمائے گا وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں لڑنا شروع کر دیں گے. وہ کہے گا تو قصوروار، وہ کہے گا تو قصوروار. جو رہنما کہے گا وہ کہے گا یہ تو پہلے اپنے نفس کے دھوکے میں تھا، یہ تو پہلے ہی گمراہ تھا، میں نے تو اسے کوئی گمراہ نہیں کیا. تو اللہ پاک کیا فرمائے گا لا تختصموا لدیّ، میری بارگاہ میں مت جھگڑو. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا. اب اندازہ کر لیجئے
یعنی پیشوا اور پیروکار، راہبر رہنما اور اس کی پیروی کرنے والا، دونوں کو اللہ پاک یہ فرمائے گا کہ بھئی میں نے تمہیں انجام بد سے خبردار کر دیا تھا۔ اب ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے بجائے بلکہ اللہ کے ہاں تم دونوں ایک ہی پلڑے میں جاؤ گے، تمہارے ساتھ ایک ہی سلوک ہوگا، یہ فرق نہیں ہوگا کہ کوئی بہانہ اور عذر پیش کرتے رہو۔ فرمایا ما یبدل القول لدی، فرمایا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی، تبدیل نہیں ہوتی، وما انا بظلام للعبید، اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد جو تیسرا رکوع ہے سورۃ کاف کا، اس کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اور اس دن ہم کہیں گے جہنم سے کیا تیرا پیٹ بھر گیا تو فل ہو گئی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی کہ مولا کچھ اور بھی ہے، یعنی ابھی میں بھری نہیں ہوں۔ اب اس کے بعد مومنوں کا ذکر ہوا، جس طرح شدت کے ساتھ جہنمیوں کا ذکر ہوا اسی پیار اور محبت کے ساتھ ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کچھ بھی دور نہیں ہوگی جنت۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ارشاد ہوگا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا اور بڑی نگہداشت کرنے والا تھا، جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتا تھا، اور جو دل گرویدہ لے کر آیا ہے۔ دل گرویدہ یعنی جسے میں نے کہا کہ سلام، قلب منیب، وہاں تو فرمانا قلب سلیم، یہاں پر فرمایا قلب منیب، ایسا دل کہ جو رب کے محبت میں وارفتہ ہے، خدا کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے رجوع کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا دل ہے۔ ادخلوها بسلام، اللہ پاک فرمائے گا کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، اور وہ دن پھر حیات ابدی کا دن ہوگا آخرت کا۔ لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید، اور فرمایا وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ کتنی طاقتور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جو تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں۔ اور ایک اور صفت بھی اور ان کی بات بیان کر دی کہ فنقبوا فی البلاد، اور پھر انہوں نے یعنی ایسے طاقتور وہ لوگ تھے کہ انہوں نے شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک چھان مارے۔ واضح بات ہے کہ انسان کے پاس اگر وسائل ہوتے ہیں پھر ہی دنیا کا سفر کرتا ہے نا انسان، کوئی مفلس، کوئی غریب، کوئی مسکین تو سفر نہیں کر پائے گا۔ تو فرمایا فنقبوا فی البلاد کہ انہوں نے شہروں کے شہر چھان مارے تھے، یہ سیریں کرتے تھے، یہ پھرتے تھے، انہوں نے اقتدار اپنا قائم کر لیا تھا، فتح و نصرت حاصل کر لی تھی، دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ تو لیکن اے عرب والو ذرا دیکھو تو صحیح کہ ان کا انجام کیسا ہوا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، فرمایا کہ اس تاریخ میں یعنی اس قوم کی تاریخ میں سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین، جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، فرمایا 6 دنوں میں ہم نے پیدا کیا۔ وما مسنا باللغوب، اور اللہ تعالیٰ کو اس پر پھر کوئی تھکاوٹ بھی لاحق نہیں ہوئی۔ یہ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ بھئی جب اتنی بڑی کائنات کو میں نے بنا دیا اور مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، کوئی اونگ نہیں آئے، کوئی نیند نہیں آئے، تو پھر ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں آخرت کو برپا کروں گا، قیامت لاؤں گا اور تمہیں اٹھاؤں گا تو بھلا یہ میرے لیے کون سا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اوپر اس کے جو یہ لوگ کہتے ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو، اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ، اطاعت، انقیاد، یہاں پر اس کو بیان کیا۔ اور فرمایا کہ سنو جس دن منادی کرنے والا ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا۔ پہلے ہم پڑھ کر آئے کہ یہ کفار من مکان بعید ایسے سنتے ہیں کہ جیسے بڑی دور سے کوئی آواز آ رہی ہو، کوئی بلانے والا ان کو بلا رہا ہو، یعنی اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن وہاں پر کیا صورتحال ہوگی کہ جب منادی دینے والا، آواز دینے والا آواز دے گا تو ہر شخص اس کی آواز کو اپنے قریب پائے گا، اور جس دن سب لوگ حشر کی آواز کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے،
جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم اس حشر کو برپا کرتے ہیں، ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا نحن اعلم بما یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ باتیں بناتے ہیں نا، ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبراً بات منوانے والے نہیں ہیں۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجیے۔ من یخاف وعید، کہ اسے جو میری تنبیہ سے ڈرتا ہے، میری وعید سے ڈرتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کیسے کھلم کھلا واضح طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تذکیر کر دی، انذار کر دیا، بتا دیا۔ اب اس کے بعد بھی اگر کسی کا دل نہیں کانپتا اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اس کو اپنی آپ کی خیر منانی چاہیے۔ تو اس صورت کو بھی ذرا ضرور اپنے مطالعہ میں آپ رکھیے۔ بہت مختصر، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا چھوٹی بہر، شاعری میں کہتے ہیں چھوٹی بہر کا شاعر ہے فلاں شاعر، چھوٹی بہر کا شاعر ہے، یعنی چھوٹی بہر میں وہ شاعری کرتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوزے کو دریا میں بند کر دیا ہے کہ کتنی بڑی بات تھی، اس کو چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اب اس کے بعد سورۃ الزاریات آخری سورت ہے اور اس کا کچھ حصہ پھر 27ویں پارے میں ہے، اور قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے بیان کی، یعنی ان کو گواہ کے طور پر بیان کیا، اور پھر یعنی قسم ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، پھر تیز رفتاری کے ساتھ چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرمایا حق یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں خوف دلایا جا رہا ہے وہ سچی ہے اور جزائے اعمال ضرور پیش آنی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو بیان کر دیا کہ دیکھو کہ اللہ کا اتنا کنٹرول ہے اس کائنات پر، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ قیامت کو بھی برپا کرے گا، اور پھر اس دن جزا و سزا کے لیے اللہ تعالیٰ ترازو بھی لگائے گا، میزان بھی لگائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جہالت اور غفلت اس میں وہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جو روز جزا کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ آخر وہ روز جزا کب آئے گا۔ یومہم علی النار یفتنون، فرمایا یہ دن آئے گا جب یہ لوگ آگ پر تپائے جائیں گے۔ یفتنون ذوقوا فتنتکم، ان سے کہا جائے گا آپ چکھو اپنے فتنے کا مزہ۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر ایمان والے اور متقین کا ذکر کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ متقی لوگ اس روز باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا اسے خوشی خوشی وہ لے رہے ہوں گے۔ وہ اس دن کے آنے سے پہلے ہی نیکوکار تھے، اچھے تھے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کو کم سوتے تھے، پھر وہی رات کے پچھلے پہروں میں معافی مانگا کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مالوں میں حق تھا سائل اور محروموں کا۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بہت سی نشانیں ہیں یقین لانے والوں کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ متقین کا، ایمان والوں کا ذکر کیا، صرف یہ نہیں کہا کہ راتوں کو عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ساتھ ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق بھی ہے، اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں یہ دلائل، یہ نشانیاں، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، سوچتے نہیں؟ اور وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، وما توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور فرمایا فورب السماء والارض، قسم آسمان اور زمین کے رب کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ بات حق ہے، ایسے ہی یقینی جیسے تم بول رہے ہو، جیسے تم بات کر رہے ہو نا، یہ بات یقینی ہے۔ تمہارا کلام کرنا، تمہارا وجود، تمہارا کھڑا ہونا، بولنا، اسی طرح قیامت بھی یقینی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو مہمان آئے تھے کہ کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے جو معزز مہمان تھے، کیا ان کی کہانی بھی آپ تک پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے ہاں آئے تو کہا آپ کو سلام ہو، تو اس نے کہا آپ لوگوں کو بھی سلام ہو۔ اور کچھ وہ ناآشنا سے لوگ تھے، پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گیا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر مہمانوں کے آگے پیش کیا، یعنی اس کو روسٹ کر کے۔ اس نے کہا آپ حضرات کھاتے نہیں ہیں۔ پھر وہ اپنے دل میں ان سے ذرا ڈرا، کیونکہ وہاں پر کچھ اجنبیت سی محسوس ہوئی کہ یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں گوشت۔
انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، اور پھر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہاں پر غالباً حلیم فرمایا تھا اور یہاں پر فرمایا علیم، علم والا۔ فاقبلت امرأۃ فی سرۃ فسکت وجہا، یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے اپنا منہ پیٹ لیا اور کہنے لگی بوڑھی ہوں میں، بانجھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اسی طرح قال ربک، کہ تیرے رب نے فرمایا انہ هو الحکیم الخبیر، بے شک وہی اللہ تعالیٰ حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر 26ویں پارہ کا اختتام ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 27ویں پارے کا آغاز کریں گے، اور آخر میں اتوار کے دن انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمارا مکمل ہوگا۔ تو قرآن پاک کے اس اختتام پر اور تکمیل پر ہم انشاءاللہ مختصر دعا بھی کریں گے، تو آپ ضرور اتوار کو خود آئیں، اور بلکہ اپنے ساتھ اپنی بہنیں، بیٹیاں، دوست، احباب، ان کو بھی آپ ضرور انوائٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔